اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، تاہم اتنی بڑی آبادی کی بنیادی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ریاست کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ تیسری دنیا کے جن ملکوں میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی، وہاں خانہ جنگی کی نہ بجھنے والی آگ بھڑک اٹھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ اس بار ملک میں گندم کی بمپر پیداوار ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بمپر کراپ کا عوام الناس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عوام کے لیے تو چند کلو آٹا خریدنا بھی محال ہے۔ یورپی ملک بیلجیم میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف ہزاروں مظاہرین آج سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا موقف ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام کو غربت کے دہانے پر دھکیل دیا ہے۔ بیلجیم کی سڑکیں مظاہرین اور مارچ کرنے والوں سے بھری ہوئی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ نہ تو مظاہرین کو روکنے کے لیے بیلجیم کی حکومت نے کوئی دفعہ 144 نافذ کی، نہ ہی ایم پی او جیسے کسی نو آبادیاتی قانون کا سہارا لے کر مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان اس وقت بدترین مہنگائی کے علاوہ میں جکڑا ہوا ہے۔ آٹا، گھی، چینی، دالیں، سبزیاں اور دودھ سمیت غذائی اشیاء غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہوش ربا مہنگائی کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہیں۔ 14 ماہ قبل ملک کی 13 جماعتوں نے مل کر مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا، پھر وہ اقتدار میں آ گئے اور مہنگائی کم کرنے کے بجائے پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دی۔ ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن اکانومی اور فائنانس پہ مزمل اسلم صاحب۔ مزمل اسلم صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ مزمل صاحب، صورتحال آپ کے سامنے، حکومت 13 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزار چکی ہے، ہر حربہ استعمال کر چکی ہے، آئی ایم ایف کی خاطر عوام پر بوجھ لاد چکی ہے، کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو پا رہا، کوئی دوا کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیا معاملات ایسے ہی چلتے نظر آ رہے ہیں پھر؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کو چلانے کے لیے، جیسے کہ ملک کو چھوڑیں، پانی بھی اگر کہیں پہ اگر ایک جگہ کھڑا کر دیں تو اس میں بھی بدبو آ جاتی ہے، تو اس کو جو ہے ہر دفعہ ہر وقت روا دوا رہنا پڑتا ہے۔ معیشت میں بھی کچھ ایسی ہی خصوصیت ہوتی ہے۔ معیشت میں اگر آپ دیکھیں، ہماری جو 14 مہینے سے معیشت جو ہے جس طریقے سے بری ہوتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آمد و رفت جو ہے سرمایہ کی رک چکی ہوئی ہے۔ اور جب میں آمد و رفت سرمایہ کی کہتا ہوں رک چکی ہے، تو وہ جو ہے بیرون ملک سے جو سرمایہ آتا تھا پاکستان میں، جیسے آئی ایم ایف سے آتا تھا، سرمایہ کاری میں آتا تھا، کمرشل بینکوں سے آتا تھا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے آتا تھا، اوورسیز پاکستانی بیچتا تھا، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت جو قرض دینے والے ممالک کے علاوہ جو قرض دینے والے ادارے ہیں، وہ بھی پاکستان کو قرض نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر رہ گئے۔ حکومت نے بہت مشکل فیصلے کیے، بجلی کی قیمت بڑھائی، گیس کی قیمت بڑھائی، شرح سود کو بڑھایا، منی بجٹ لائے۔ یہ وہ تمام جسے کہتے ہیں کہ ادویات ہوتی ہیں، جب کوئی ملک جو ہے معاشی بحران میں آتا ہے تو یہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ملک معاشی بحران سے نکلے۔ یہ تو ہو گیا، لیکن دوسری طرف حکومت یہ والی بالکل ناکام ہو گئی بیرون ملک سے سرمایہ لانے میں، جس کی وجہ سے ملک میں کانفیڈنس گرا، حکومت کو درآمد پہ پابندیاں لگانی پڑ گئی، ملک میں پھر مہنگائی شروع ہو گئی، اس مہنگائی کے پیچھے پھر حکومت کو شرح سود بڑھانا پڑ گیا، اور اب ملک میں جو ہے درآمدات کے پیسے نہیں ہیں تو درآمدات بھی رکی ہوئی ہے۔ تو یہ تمام وجوہات کی وجہ سے معیشت دن بدن ہماری نیچے جا رہی ہے۔ اور اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر باہر سے پیسہ نہیں آیا، سرمایہ نہیں آیا، تو پاکستان اپنی بیرونی ادائیگیاں کیسے کرے گا؟ اور خاص طور پہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اس کے لیے ایک تالے کی چابی کی مانند رکھتا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز قابو میں نہیں آ رہی، کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ یہ آپ نے آئی ایم ایف کے منصوبے کا ذکر کیا، تو آئی ایم ایف کا منصوبہ نہیں آیا، لیکن بجٹ ہم دینے جا رہے ہیں اگلے مہینے 2 ہفتے کے بعد، تو کیا آئی ایم ایف کا منصوبہ اور بجٹ یہ ایک دوسرے کے لیے مشروط ہیں، یا آئی ایم ایف کے بغیر بھی بجٹ دیا جا سکے گا اور پھر آئی ایم ایف کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کا بجٹ سے کوئی لین دین نہیں ہے، نمبر ایک یہ مقامی ایکسرسائز ہے، حکومت اپنے اخراجات اور آمدنی کا تخمینہ لگاتی ہے اور یہ حکومت ہی اپنے لیے بناتی ہے، لیکن اس میں آئی ایم ایف کا کردار صرف اس طرح آ جاتا ہے کہ آئی ایم ایف جو اہداف آپ کو دیتی ہے، اس اہداف کے اندر حکومت کو اپنے اخراجات اور آمدنی کے تخمینے کو اس حساب سے بنانا پڑتا ہے۔ اب آئی ایم ایف کہتا ہے، آئی ایم ایف کا ایک ہی اگر آپ باٹم لائن لیں، وہ کہتا ہے آپ کا خسارہ کم ہو۔ اب اس خسارے کو کم کرنے کے لیے یا آپ آمدنی بہت بڑھا لیں یا آپ اخراجات کو کم کر لیں۔ اب حکومت کی ضد یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ نواں جائزہ ہمارا مکمل نہیں ہوا تو ہم پابند نہیں ہیں آئی ایم ایف کو جو ہم بجٹ دینے جا رہے ہیں وہ اس کو شیئر کریں اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت کا رائٹ ہے، بالکل رائٹ ہے، حکومت کسی چیز کی پابند نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی اس طرح کا بجٹ ہوا جو آئی ایم ایف کے دیے ہوئے اہداف سے آگے پیچھے ہوا تو آئی ایم ایف کا پھر ایک اپنا رائٹ ہے کہ وہ حکومت کو مزید لون دینا چاہتی ہے کہ نہیں دینا چاہتی. تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. رائٹ. مزمل صاحب، کیا وجہ ہے کہ اتنے تجربہ کار لوگ حکومت میں ہیں؟ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون 12 اقتدار میں آ چکے ہیں، معیشت کو بھی کی سنگن رکھتے ہیں، نہ تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ پا رہی ہے ان 13-14 مہینوں میں. جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے تھے ریمیٹنس کی صورت میں وہ بھی شاید کم ہوا ہے، ان میں بھی اضافہ نہیں ہوا خاطر خواہ. ایکسپورٹس بھی ہماری نہیں بڑھ پا رہی ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، کوئی اور معاشی ریفارمز یا اصلاحاتی پیکج بھی نہیں آ سکا. ان کو رکاوٹ کس جگہ پہ پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا وہ یہ تھی کہ جب پچھلے سال ہماری حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک طویل ٹائم لیا آئی ایم ایف کو بحال کرانے میں. جب آئی ایم ایف کو انہوں نے بحال کرا دیا تو وہ جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے بحال کرایا، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک شارٹ ٹرم کال لی. انہوں نے وقتی طور پہ ان کے ساتھ ہر چیز پہ ایگری کر لیا، اور انہوں نے یہ سوچا اس وقت کہ شاید یہ ایگری کر کے فی الحال آئی ایم ایف کو ان لاک کر لو، بعد میں ہماری حکومت پتہ نہیں 2 مہینے 4 مہینے تو نئی حکومت آئے گی تو سنبھال لے گی. تو وہ انہوں نے کچھ ایسے ناقابل عمل یا ناقابل حاصل اہداف ان سے ایگری کر لیے. پھر مفتاح اسماعیل چینج ہوئے، اسحاق ڈار آئے، اور اسحاق ڈار نے بجا آواز اٹھائی اس پہ، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفتاح اسماعیل نے بہت ان ریئلسٹک اہداف جو ہے ان کے ساتھ وہ کر لیے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل نہیں کیا. اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں ہو رہی چیزیں تو فرسٹریشن میں آ کے انہوں نے آئی ایم ایف سے آرگیومنٹ کیا، حالات خراب کرنا شروع کر دیے. ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ آئی ایم ایف، ہم خود کر لیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف شاید سیاسی ہو رہا ہے، آپ آج کل بھی بیانات سن رہے ہوں گے. تو وہ جو ہے حالات خراب ہو گئے، اور وہ پھر آئی ایم ایف بھی اب یہ کہہ رہا ہے کہ نوا ریویو آپ کا جو ہے سپتمبر کے اہداف پہ تھا پچھلے سال، ابھی آپ جون ختم کرنے والے ہیں، تو اب نئے اہداف میں تو اور پاکستان نے حاصل نہیں کی چیزیں. تو یہ وجہ بنی کہ جہاں پہ ان کا تجربہ ناکام ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. اگر جو ہے اس حکومت کو رقم دی جاتی ہے اور یہ حکومت چلی جاتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، نہیں آتی واپس، تو پھر نئے سرے سے ایک نیا پروگرام دینا پڑے گا. آئی ایم ایف بھی جو قرض دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ڈونرز ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ انشور کرتا ہے کہ نہ صرف اس کا قرض واپس ہو، جو آئی ایم ایف کی طرف دیکھ کر پاکستان کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، کل کو آئی ایم ایف کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہو سکتی ہے اگر کوئی پاکستان اونچ نیچ کر گیا. تو آئی ایم ایف اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو ہمیں ایک ضرورت ہماری تھی تو ہمیں تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں لیا. اگست میں اس پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد یقینی طور پہ ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، وہ جتنے بھی مہینوں کے لیے آئے گا. ابھی تو بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید وہی آئے گا اور ایک لمبے عرصے کے لیے آ سکتا ہے. تو اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو بظاہر اس وقت ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اگر وہ معاملات کو نہیں سنبھال سکی، 3 مہینے کے بعد مزید پولیٹیکل کیوس بڑھے گا، انتخابات نہیں ہوتے، ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، وہ کیسے سنبھالے گا؟ پھر آنے والی حکومت کے اوپر کتنا بڑا بیگیج ہوگا اس کا؟ دیکھیں، اب اس طرح تو آپ یوں کریں گے تو پھر شاید پاکستان میں زندگی بھر الیکشن نہ کرانے کی بات کریں. یوں تو حالات پاکستان کے معاشی حالات تو پچھلے کوئی 1990 کی دہائی سے ٹھیک کب ہوئے ہیں. وہ بیچ میں مشرف کے دور میں تھوڑے عرصے کے لیے 2 سال 2.5 سال کے لیے ہمارے ہوئے تھے، تو ٹھیک کب ہوئے. اور یہ بات اگر سمجھ آ جاتی ہے ہم ساروں کو پچھلے سال، جب پچھلے سال اسمبلی تحلیل کی تھی عمران خان نے اور فوراً الیکشن ہو جاتی اور پچھلے سال جولائی میں نئی حکومت آ جاتی. اور بڑا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پچھلے سال الیکشن ہو جاتا تو شاید پی ڈی ایم جیت جاتی واضح اکثریت سے. تو یہ آج ہماری بات نہ ہوتی. اب یہی پی ڈی ایم نے پورا 1.5 سال اسی بات پہ گزار دیا سب کو بول بول کے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک عبوری حکومت سے بات نہیں کرے گی تو ہم ان پروگرام کو بحال کر رہے ہیں. تو اب وہ پروگرام بھی بحال نہیں ہوا. اب جب ان سے 14 مہینے میں وہ پروگرام بحال نہیں ہوا تو اب اگر کوئی یہ کہ خواہش ظاہر کرے کہ عبوری حکومت بھی نہیں کچھ کر سکتی، تو یہ انہوں نے کون سے جو ہے پہاڑ یہ تو بہت عجیب قسم کی خواہش ہو سکے گی.